ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا آن لائن کے سلسلہ وار پروگرام مسائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. مسائل رمضان کا یہ سیریز اپنے ان ناظرین کے لیے ہے جو رمضان سے متعلق دینی مسائل کو جاننا چاہتے. آج کا یہ ہمارا پروگرام دینی مسائل پر تو نہیں ہے، البتہ رمضان سے متعلق ہی مسائل پہ. ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جہاں ایک طرف رمضان کا تقاضا ہے کہ ہماری عبادتیں بڑھ جائیں، ہمارے نوافل، ہمارے اذکار میں کثرت ہونی چاہیے، وہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو آقا ہے خواتین پر مشتمل ان کی ذمہ ان پر کام کا بوجھ بڑھ جاتا. ایک طرف یہ احساس ہوتا ہے انہیں بھی نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے. دوسری طرف ہر کچھ کے بعد ایک نئی ضرورت سامنے آتی ہے تو یہ کشمکش کی ہوتی ہے خواتین کی. آج کا پروگرام اس طرح رمضان کے تقاضے بھی اور کوثر قاضی تربیتی موضوعات ہوتی ہے اور سسٹم اور ڈسکس کریں گے خواتین اور رمضان سے. محترمہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت نکالا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. میں شکریہ ادا کرتی ہوں صفا آن لائن ٹی وی اور خصوصاً مولانا منور سلطان ندوی کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اس موقع پر. یہ مبارک مہینہ جو رمضان کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس موقع میں آج یہاں موجود ہے. ان تمام خواتین اور گھر کے تمام مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ ہوں. جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، برکات اور رحمت ہے، ہر کوئی اس میں زیادہ سے زیادہ جیسے ایک سیل لگتا ہے اور ہر کوئی لوٹنے جاتا ہے، اسی طرح کا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سیل ہوتا ہے. سال میں ایک مرتبہ جو آفر ملتا ہے کہ ایک پہ 70% کا آفر ہے. تو اس آفر میں ہم عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی شاپنگ میں آگے دوڑتی ہے. تو ہم اس رمضان کے مہینے کی اس میں ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں بھی اس برکات کو لوٹنا ہے، اس کی رحمت کو لوٹنا ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ عورتوں پر اتنی زیادہ ایک طرح کی ذمہ داری گھریلو ہوتی ہے، لیکن چونکہ حالانکہ ہم روزہ رکھ رہے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے، پھر بھی اتنا سارا کام یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ روزانہ تو ہم 3 وقت کا کھانا ہمارے گھروں میں بناتے ہیں اور رمضان میں تو ہم صرف 2 مرتبہ کا بنا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پر کام کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب میں پہلے تو ہمارے ہر روٹین میں، ہر کام میں ہمارے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، پلاننگ ہونا چاہیے. اب ہمارا دور ہے میڈیا اور واٹس ایپ کا. رمضان آنے کے پہلے سے ہمیں اتنی رمضان آ رہا ہے، رمضان کی خوش آمدید، تو کیا ہم نے اس کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہمیں عبادت تو کرنا ہے، بے شک وہ تو ہر حال میں ہے، ہمیں اسے لوٹنا ہے، اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے. تو اپنے ٹائم کو کس طرح سے ہم مینیج کریں کہ ہمارا یہ وقت ہمیں اتنا ملے کہ ہم گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی پوری کر سکیں. ہم مردوں سے کم نہیں، ہمیں بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ہی سب کچھ حاصل عبادت ہے. عورتوں کے لیے کم عبادت نہیں ہے، عورتوں کو بھی وہی سب کرنا ہے. تو ہم یہ کس طرح، کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اتنا کام کرنے، اتنا سب بنانے اور اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کہ سموسے بھی بنائیں گے، کباب بھی بنائیں گے، یہ سب چیزیں ایک ساتھ کرنی ہے. تو میری ہر کسی سے گزارش ہے
کہ دسترخوان تو بڑا کرنا ہے، لیکن اگر ہم یہی چیز پلاننگ سے کریں، سب میں پہلے کہ ہر گھر میں جو ہوتے ہیں کہ فرائی آئٹم ہر کسی کو چاہیے رہتے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، کباب بن رہے ہیں، جو عام دنوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ رمضان آنے کے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیسی کرنی ہے کہ یہ سب چیزوں کو بنا کے فریزر میں ہم رکھ دیں. اگر ہم یہ چیزیں بنا کر فریزر میں ہمارے پاس سٹاک ہوتا ہے تو ہمارے لیے اتنی آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اسے تلنا ہے، فرائی کرنا ہے، اور آپ کے پاس ورائٹی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب چونکہ ایک عشرہ گزر چکا اور وہ بہنیں جو نہیں کر پائی، تو اب ایسا وقت عورتوں کے ساتھ آتا ہے جب ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پاس وہ وقت ہے، اس وقت میں وہ کام کر لے کہ زیادہ سے سموسے کباب یہ بنا کے فریزر میں رکھ لیں. آپ کے نماز کا وقت بچ رہا ہے، آپ کا نماز روزہ نہیں ہے، تو آپ اس دوران جو ہے اپنی زبان پہ استغفار پڑھ سکتی ہے اور دعائیں کر سکتی ہے، اللہ کا کلام کر سکتی ہے. لیکن آپ کی نماز اور روزہ نہیں ہے، تو اس دوران آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں آپ وہ کر لیجئے. گھر اور گھر کی ذمہ داری اور بچوں کو، شوہر کو دیکھنا بے شک وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکا دینا کہ ہماری عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے. آخر میں ٹوٹ پھاڑ کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ افطار میں اتنا سب کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کہ بعد میں عشاء کی نماز تک کے بھی پوری چھوٹ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں تھکانا ہے. پہلے تو ہماری نیند بھی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارے سسٹم، کیونکہ ہمیں سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، نیند کا جو اوقات ہے چینج ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر صحت ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہم کیسے کر پائیں گے یہ سب چیزیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیند پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. برابر نیند کا ٹائم بھی اس طرح سے رکھیں کہ فجر پڑھنے کے بعد اگر آپ اشراق پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، نہیں ہے آپ کے پاس وقت، آپ جو ہے فجر کے اذکار کر کے سو جائیے. اپنی نیند کمپلیٹ کر لیے، اور جب اٹھنے کے بعد گھر کے کام کریے. گھر کے کام میں بھی اس طرح سے ہے کہ کچھ کچن کا کام جو آپ صبح کے وقت میں کر لیجئے، آدھا حصہ افطاری کے وقت کر لیجئے، تاکہ یہ کام ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یہ نہیں ہو کہ دن کے آخری حصے تک جب آپ کا روزہ بھی لگ جاتا ہے اور آپ تھک چکے ہوتی ہے اور 4:30 بجے عصر کے بعد کچن میں داخل ہوتے ہیں اور اتنا سب کچھ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوئی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ نارمل انسان ہے، ہم پانی نہیں پی رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم کچن میں چولہے کے پاس کنٹینیوس 1-1.5 گھنٹہ کھڑے رہتے تو ہماری باڈی پوری ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور ہم پورے چور کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے کام کو تقسیم کر لیں گے. اگر ہم صبح میں تھوڑا آدھا کام کر لیتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے بچ جاتا ہے اور ہم آدھا کام افطاری کے بعد کر سکتے ہیں. دوسرا سیکنڈ یہ بات میں کروں گی کہ آپ کو اگر آپ صبح اٹھ کے سحری میں بھی پکا رہے ہیں الگ، افطاری کا بھی پکا رہے ہیں، یہ سب اتنا نہیں کرو. ایک آئٹم بنا کر ہم اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم وہی سحری میں بھی کھا سکتے ہیں. آپ کے سب کے گھر کے الگ الگ یہ ہوتے ہیں، اس میں ہم کچھ بول نہیں سکتے. اگر آپ چکن کھا رہے، گوشت کھا رہے، سبزی جو بھی چیز ہے وہ چیز آپ کے پاس فوراً بنی ہوئی ہونی چاہیے، جو صرف سحری میں آپ گرم کریں اور کھائیں، تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہیں جائے، آپ کو تہجد پڑھنے کا بھی موقع ملے. سوچو کہ آپ اگر اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کچن میں ہی گھس کے بنا رہے ہیں، آپ کو تہجد نہیں ملتی ہے. یہ سب ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ہر عورت کے ایک دور سے گزرتی ہے جب بچے چھوٹے رہتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے تو وہ نہیں کر پاتی ہے. لیکن جو چیزیں گزر چکی، اگر ہم یہ ہماری جو غلطیاں ہیں کہ بھئی ہم نے ایسا کیا، ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے، ہم اپنا وقت کچن میں ہی لگا رہے، صفائی میں لگا رہے، تو ہم اس کو کس طرح سے شارٹ کریں، کس طرح سے اس کو منیمائز کریں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے گھر کے طور طریقے، ہمارے کھانے کے اوپر کس طرح سے ہم دھیان دیں، اور ہمیں اپنی بچوں کی صحت، شوہر کی صحت کا بھی خیال رکھنا. ہم صرف فرائی آئٹم ہی بنا رہے ہیں، وہی کھلا رہے ہیں، معلوم پڑا شوہر کا ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، بچوں کی چربی بڑھ رہی ہے. تو یہ سب بھی نہیں کرنا ہے نا. آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف اپنی محنت بھی جا رہی ہے اور بیماری کو بھی ہم سر مول لے رہے ہیں. تو ایک سمجھدار ماں کا کام کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے کھانے کا اور اپنے ٹائمنگ، اپنے وقت، ہر چیز کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنا کام کریں، تاکہ وہ خود بھی نہیں تھکے اور گھر والوں کی بھی صحت کا خیال رکھ سکیں. اب جب کہ ہمارا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور آخری جب یہ ہوتا ہے کہ 15 دن تک اتنی محنت کی، اتنا کہ آخری عشرہ جو کہ ہماری مبارک راتیں آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، جب تک کہ معلوم پڑ گیا کہ طبیعت خراب ہو گئی اور ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے. تو ایسا نہ ہو
ایسا نہ ہو کہ یہ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں کی برابر جس کی فضیلت ہے وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا ٹائم، اپنی صحت، اپنی نیند، یہ سب چیز کی طرف خیال کریں تاکہ یہ مبارک راتیں ہمیں مل سکیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. وہ تمام بہنیں جو کہ اتنا زیادہ تھکا چکی ہے اپنے آپ کو، اتنا زیادہ کام کر کے کہ آخر تک کے مہینے کے آخر میں وہ تھک جائیں گی، تو اس سے پہلے کہ زیادہ کام نہیں کرے. کام کرنا، جو ضرورت کی چیزیں وہ کرنا ہے. آپ کو ضروری نہیں کہ 2-3 ڈش بنا رہے ہیں، صرف ٹیبل سجا رہے ہیں، یہ سب چیزیں مت کریے. اپنے آپ کو زیادہ تھکائیے مت اور اپنی عبادت کی طرف دھیان دیجیے. دوسرا یہ میں بتاؤں گی کہ اپنی صحت جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک ہی دن میں تمام کام نہیں نکالے. جیسے کہ آپ کو لگے کہ نہیں ابھی تو رمضان عید آنے والی ہے، ہمیں صفائی بھی کرنا ہے، تو آپ ایک ہی صبح اٹھ گئے، جوش آ گیا. عورتوں میں خاص کر اس طرح سے ہوتا ہے کہ صبح جوش آ جاتا ہے، صفائی، کچن کی بھی صفائی کر رہے ہیں، کمروں کی بھی صفائی کر رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. آپ اگر پلاننگ کریں گے، سپوز ایک دن آپ کو زیادہ کچھ فرائی آئٹم نہیں بنانی ہے، یعنی ایک ہی ڈش بنانا ہے، تو آپ کے پاس وقت ہے، تو اس دن آپ تھوڑی آدھی صفائی کیجیے، آدھی صفائی کسی اور دن کیجیے. مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ سیف ہونا چاہیے. آپ پورا سب یہ کر کے آپ کو کمزور نہیں بنانا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے آخر تک کی عبادت کرنی ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، شوہر کا خیال رکھنا ہے، گھر کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ میں جانتی ہوں کہ عورتوں کے عام طور پہ یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جو بھی عورتیں سن رہی ہیں کہ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد اتنی تھکان ہو جاتی ہے، پسینہ ہو کے چور ہو جاتے، دن بھر تو گزر جاتا ہے، کیونکہ دن بھر ان کے پاس اتنا جوش رہتا ہے، آج یہ بنائیں گے، آج وہ بنائیں گے. اور جیسے روزہ کھولتے ہیں تو باڈی پوری ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے، اس میں ہونے کے بعد اور طبیعت جو ہے ناساز ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو، اس لیے اگر ہم دن میں بھی آرام کریں گے اور برابر پلاننگ سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ نہ ہو. اس لیے ہمیں اپنے جسم، اپنی نیند، یہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے، تراویح جو سنت ہے وہ تو پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے آپ پر لادیے مت کہ نہیں بھائی ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تراویح فرض نہیں ہے. اگر آپ کو سہولت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو اگین پھر دوبارہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے فرض جو ہے اس میں آپ کی کمی ہو جائیں گی. اگر آپ ان سنتوں کی اس میں جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ فرض اچھی طرح سے پڑھ سکیں. پھر اس کے علاوہ میں کروں گی کہ قرآن کی سے جڑ جاتے ہیں. جیسے کہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں قرآن ختم کر دیں. پڑھ رہے یہ ہم پچھلے ہر سال سے بچپن سے جیسے ہمیں ہوش آیا ہم اس طرح سے کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اب سمجھ دی کہ ہم نے صرف پڑھنے کے علاوہ اس کو سمجھنے پر بھی زور دیا کہ اب جو ہے ہمارے پاس اتنی سہولت ہے کہ ہم دورے قرآن سن سکتے ہیں، لفظی معنی جان سکتے ہیں. تو صرف خالی اس کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیں گے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ دن میں ایک وقت جیسے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم ایسا لگائیں کہ جس کی تفسیر سن سکیں. ایک ایسا جوش اگر انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کے اندر ڈیپ میں اتنا جاتا ہے کہ اس کو جوش، اس کو ایک جذبہ آتا ہے کہ اس کو اور جانے، اس کو جانے. اب تک کہ وہ بہنیں جو صرف قرآن پڑھتی رہی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرے، میری درخواست ہے کہ اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ بہت فرق ہوتا ہے، ہمارے عمل بھی سدھرتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں سمجھنے کے لیے نا. ہم نے کوشش نہیں کی اس کو سمجھنے کی. تو ابھی تو بہت سے چینلز ہیں، واٹس ایپ پہ ہر جگہ یہ چیز سہولت مل گئی. ہم کسی ایک کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم تفسیر قرآن سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کورس نہیں بھی جوائن کرنا ہے، یوٹیوب پہ آپ کو بہت سے مل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو ایک اس کو روٹین بنائے کہ ہم کو روز سننا ہے، تو ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے اور ہمارا کردار، ہمارے عمل جو اس میں فرق آتا ہے. صرف قرآن پڑھ کے نہیں ہے تو قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور تو بہت سی باتیں ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے اور مولانا صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں تو میں اس پر بھی بالکل جی. میں دراصل مزید سمجھنا چاہوں گا کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے،
اس میں بھی نہیں آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی. اب میری آواز کلیئر تھی کہ آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے آواز آپ کی, نہیں سمجھ میں آیا پوری طرح سے مجھے. جی ہوتا ہے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور آنے کا پورا نظام, اور دوسری طرف وقت ہوتا ہے ایسا کہ اس میں دعائیں کرنی چاہیے, تہجد پڑھنی چاہیے. شہری کے وقت کیسے مینج کیا؟ ہاں, تو میں جیسے میں نے بتلائی نا کہ اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں کل کیا کھانا ہے سحری میں. ہمارے پاس ہم یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے آٹا گن رہے, روٹی ڈال رہے, اتنا ٹائم نہیں ہمیں ویسٹ کرنا ہے. ہمارے پاس سب چیزیں تیار ہونی چاہیے, بلکہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ افطار میں کھا رہے ہیں جیسے گوشت کا سالن یا تو اس کا کچھ حصہ اٹھا کر آپ فریج میں, سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب صبح میں پکتا ہے تو آدھا اٹھا کر آپ کو فریج میں رکھ دینا ہے, وہ سحری میں آپ کو گرم کر کے دینا. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہر کوئی آدمی اگر بولے کہ مجھے تازہ ہی کھانا ہے تو اتنا اگر عورت بنانے جائیں گی تو اس کے تو گھنٹوں اسی میں لگ جائیں گے. یہ تھوڑا مردوں کے ساتھ بھی اور وہ چیز کچھ باسی نہیں ہوتی, وہ چیز جو ہے اگر ہم سسٹم سے اٹھا کر رکھتے ہیں. میں عورتوں سے بتاؤں گی کہ یہ سب چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے گوشت کا سالن بنا لیا تو اس کا کچھ آدھا حصہ بننے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیا جاتا ہے, اور جب اس کو آپ کو سحری کے وقت آپ اس کو نکالتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں تو بالکل فریش ہوتا ہے. اور روٹیاں بھی آپ رات میں بنا لیجیے, اگر آپ کے گھر میں روٹیاں کھا رہے ہیں, بریڈ کھا رہے ہیں, آپ کا پورا ریڈی ہونا چاہیے. تو آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم, تہجد جیسی چیز جو ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو ہماری تہجد بھی ہو جاتی اور کھانا گرم کر کے ہم لگا دیتے. اور اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو اس میں تو میں چاہوں گی کہ مرد حضرات بھی تھوڑا کوآپریٹ کرے اپنی بیویوں کو, کہ کیونکہ یہ نہیں ہو کہ بس آ گئے اپنی نماز پڑھ رہے, اپنی تہجد پڑھ رہے, وہ نہیں دیکھ رہے کہ بیوی کو کچھ پڑھنے مل رہا ہے کہ نہیں. ان کا بھی کوآپریشن بہت ضروری ہے نا, کہ وہ کم سے کم پلیٹ لگا دیے دسترخوان پہ یا ٹیبل لگا دیے, اپنی اپنی پلیٹ. بچوں کو بھی ہمیں تربیت دے سکتے ہیں کہ بچے اپنی پلیٹ, اپنے پانی کا گلاس, اپنا کپ لگائیں تاکہ ماں جو ہے وہ لا کر کھانا ٹیبل پر لگا دے. ایک دوسرے کی کا مدد کریں گے تو یہ سب کے لیے سہولت ہوتی, سب کو عبادت کا موقع ملے گا نا. تو یہ تو گھر کا انتظام عورت کے اوپر ہی ہے اور مردوں پر بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں تاکہ سب کو سہولت حاصل ہو. ایک اور بات کی وضاحت میں چاہوں گا, رمضان عبادت کا موسم ہے, عبادت کا مہینہ ہے, لیکن عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ پکوان کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ ڈشیں بنانا افطار میں, اور اس میں بھی پھر کمپٹیشن ہوتا ہے کہ پڑوس میں یہ ڈش بن رہی ہے, ہم یہ ڈش بنائیں گے. ڈشوں پہ فوکس ہوتا ہے, عبادت پہ فوکس نہیں ہوتا ہے. یہ مزاج کیوں ہے؟ ہاں, یہ تو اصل میں کیا ہو جاتا ہے, بعض اوقات کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, جیسے پڑوسی آس پڑوس میں بھی دیتے لیتے اختیار میں ہوتا ہے نا, محلے میں پڑوسیوں کو, تو اس کے گھر سے سموسے آئے, چلو میں آج کباب بنا دوں اس کے گھر سے. تو یہ ایک طرح کا لوگوں عورتوں میں ایک طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں تو آج چنا بنا کر اس کو دوں گی یا آج اس کے لیے یہ بنا کے دوں گی. تو وہ اس کے لیے بس پلاننگ ہی ضروری ہے. ہم بنا سکتے, بالکل بے شک کر سکتے. جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ سب چیزیں اگر ہم پہلے سے فریزر میں بنا کر رکھیں, اگر ہمارے پاس سموسے, کباب اور 2-3 آئٹم فریزر میں, تو ہم دسترخوان سے افطاری کے وقت 2 چیزیں ضرور رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے صرف پلاننگ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اگر ہم پلاننگ سے کرتے ہیں تو بہت. ابھی اگر آپ کو 2 گھروں میں دینا ہے تو ایک ایسی آئٹم جیسے چنا رگڑا ہوتا ہے, وہ ایک ساتھ بہت زیادہ بن جاتی ہے. ایسی چیزیں بنائیں جو ایک ساتھ آسانی سے بہت زیادہ بن جاتی ہے, اس میں زیادہ مشکل بھی نہیں. اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کسی کو سموسے ہی ہمارے پڑوسیوں میں بانٹنا ہے, وہ تو اس میں ہم کو زیادہ محنت لگیں گی, اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. تو ایسی چیز یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے, ایسی چیز جو آسانی سے پک جاتی ہے, جیسے اگر ہم کچھ دلیا بنا رہے ہیں, کھچڑا بنا ہے, یہ سب آئٹمیں ایک ساتھ بہت زیادہ ایزیلی بن جاتی ہے, اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں آج سمجھو 2 گھروں میں دینا ہے تو ہم کیا بنا کر دیں گے. ہم اگر صرف کباب اور سموسے ہی تلتے بیٹھے تو وہ تو پھر 1-1 گھنٹہ ہمارا اسی میں جائے گا. اگر ہم وہ کمپٹیشن کرتے رہیں گے تو وہ نہیں کرنا ہے ہمیں.
وہ نہیں کرنا ہے ہمیں کہ بس اپنے حساب سے بنائیے دینا ہے بے شک، لیکن کمپٹیشن کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارے کئی گھنٹے اسی میں چلے جائیں گے نا. ہمیں اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہے، تھوڑی چینجز لانا پڑیں گی اس میں. جی ایک اور بتانا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، اور خاص طور پر صحت کے حوالے سے دیکھیں تو عام طور پہ لوگ ویٹ کم ہوتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو صحت کا خیال نہ رکھنا، اور عام طور پہ خواتین میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، صحت کے بارے میں لاپرواہی، اس سے کیسے بچا؟ نہیں، مجھے برابر پوری طرح سنائی نہیں دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کام زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، صحت کے بارے میں، صحت کے بارے میں، جی جی ہاں، وہ میں نے وہی اپنے اس میں نے وہی بتایا نا کہ بہت ضروری ہے عورتوں کو. نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو ظاہر ہے ٹائمنگ سب تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بیچ رات میں اٹھنا پڑتا ہے، پھر 1-2-3 گھنٹے تو اسی طرح چلے جاتے، 3 گھنٹے تو جاتے. تو اس میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ بعد میں جو ہے دوپہر میں سوئیں، کسی بھی طرح کوشش کریں کہ اپنی نیند مکمل کریں، وہ بہت ضروری ہے. نہیں تو وہی ہوتا ہے کہ عورتوں کا افطار کے بعد ان کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے، پوری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ دوپہر میں سوئے، جب بھی موقع ملے. وہ آرام بھی ایک طرح کا روزے میں عبادت ہے، لیکن وہ نہیں وہ سمجھیں گے کہ عورتیں اگر چلو عبادت بولی جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں کہ آپ کی گردن دکھ رہی، کمر دکھ رہی. یہ سب نہیں کرو. آپ کے منہ پہ بھی کلام رہا، اگر آپ کھانا پکاتے وقت بھی استغفار کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھ کے ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے گھر کے ماحول اور اس کے اوپر نا، ابھی جن کے گھر میں زیادہ افراد ہے تو ظاہر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، ان کو زیادہ کام کرنا ہے کچن میں. تو وہ اگر سوچیں گے کہ ہمارا نیند کی کمی ہو جائے اور ہم دوسرا کام کریں اور عبادت کمپلیٹ کریں، تو وہ نہیں ہو سکے گا نا. وہ کوشش کریں کہ اپنی نیند پوری کریں، اپنے آپ کو کمزور نہ، اپنے آپ کو تھکائے نہیں. یہی ہو جاتا نا، اتنا کام کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور آخری عشرے تک ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہ مبارک راتیں ان کو نہیں مل پاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہمارا آخری عشرے تک ہے. ابھی بھی جو عورتیں، جو میری بہنیں ہیں جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ کوشش کریں کہ اپنی نیند پوری کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان ان کا سکون سے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو پھر پورا سسٹم ہی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے گھر کا. اگر عورت ہی بیمار ہو جاتی، گھر کی والدہ بیمار ہو جاتی، بچے بھی اپسیٹ ہو جاتے، تو سب چیزیں اپسیٹ ہو جاتی نا. تو عورتیں سمجھتی نا، ان کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتے جاتی ہے. تو ایسا نہیں کرے. میں گزارش کروں گی کہ نہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے.